انس بھائی، دیر ہو رہی ہے مجھے کالج سے، آپ آفس جا رہے ہیں؟ مجھے بھی چھوڑا ہے؟ وہ اپنے کمرے میں انہماک سے آفس کی تیاری میں مصروف تھا جب دانیہ کی بچی بجھی ہوئی آواز اس کے کانوں کے پردوں میں پڑی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کالج یونیفارم پہنے چہرے پہ بلا کی معصومیت لیے کھڑی تھی۔ اس کے لب مسکرائے تھے۔ اس کو جو بھی مسئلہ درپیش آتا تھا وہ ہمیشہ انس لغاری کے پاس ہی آتی تھی، چاہت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتنے ہی لوگ موجود کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ انتخاب انس لغاری کا ہی کرتی تھی۔ کیوں تیمور، مہوش اور عائزہ علی لوگ کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ انس نے باقی سب کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ دانیہ روز انہی کے ساتھ کالج جاتی تھی۔ تیمور اور مہوش یونیورسٹی اور باقی سب کالج کے طالب علم تھے۔ بھائی میں لیٹ اٹھی تھی اس لیے وہ سب مجھے چھوڑ کے کالج چلے گئے، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی تو انس مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ گیا۔ کوئی بات نہیں، میں لے جاتا ہوں اپنی گڑیا کو، وہ لاڈ سے بولتا اس کو ساتھ لیے گاڑی کی چابی اٹھا کر نیچے اترنے لگا۔ تو وہ بھی خوش ہوتی ساتھ چل دی۔ وہ تو بچپن سے اس کی دیوانی تھی، سائی کی طرح اس کے ساتھ رہتی تھی، ایک پل کی دوری بھی وہ سہ نہیں پاتی تھی۔ انس لغاری اس کی تمام محرومیوں کا حاصل تھا، وہ واحد شخص تھا جسے دانیہ لغاری نے عشق کی انتہا تک محبت کی تھی، مگر وہ اس کے معصوم جذبات سے بے خبر تھا جو اس کے اندر پنپتے اس کو اس کی عمر سے زیادہ سمجھدار بنا رہا تھا۔ چلو جی آگے کالج میری گڑیا کا۔ اچانک گاڑی روک کر انس نے اس کا بیگ پیچھے سے اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا تو وہ اللہ حافظ کہتی اتر گئی۔ انس نے گاڑی آفس کے راستے پہ ڈالی تھی۔ آج اس کی ایک اہم میٹنگ تھی۔ حویلی اپنے قدیم طرز تعمیر کے ساتھ ایک شاندار نظارہ پیش کر رہی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں ہر دیوار، ہر کونا ماضی کی عصمت اور داستانوں کا امین تھا۔ یہ حویلی لغاری خاندان کی کئی نسلوں سے پہچان تھی، جہاں خاندان کے بزرگوں نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحے گزارے تھے۔ بلند محرابیں، سنگ مرمر کے ستون اور آنگن کے بیچ میں لگا پرانا کنواں، سبھی مل کر اس جگہ کو ایک شاہی انداز دیتے تھے۔ حویلی کے مرکزی دروازے سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب مردوں کا بیٹھا خانہ تھا، جہاں دادا جان اکثر خاندان کے بڑے فیصلے کیا کرتے۔ دادا جان چودھری غلام لغاری ایک جلالی شخصیت کے مالک تھے، لیکن ان کا انصاف اور محبت سب کو متاثر کرتا تھا۔ ان کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، جن میں سب سے بڑے حشمت لغاری انس اور تیمور کے والد تھے، جو خاندان کے کاروبار کی دیکھ بھال کرتے تھے، مگر کچھ سال پہلے وفات پا گئے تھے۔ دوسرے بیٹے عادل لغاری، جن کی 2 اولادیں تھیں، مہوش اور داؤد، جبکہ تیسرے بیٹے احمد لغاری کے 3 بچے علی، عائشہ اور عائزہ تھے، جبکہ جاذب لغاری اب تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے، مگر وہ اپنے بڑے بھائیوں کے بچوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتے تھے۔ انس لغاری جو خاندان کا سب سے بڑا بیٹا اور دادا جان کا لاڈلا تھا، ہمیشہ سے اپنے منفرد شخصیت کے لیے مشہور تھا۔ وہ اپنے والد کے انتقال کے بعد کاروبار کی ذمہ داری سنبھال چکا تھا اور اپنی مضبوط شخصیت کی وجہ سے سب کا سہارا تھا۔ تیمور انس کا چھوٹا بھائی اس کے برعکس زیادہ جذباتی اور کم سن بچہ، سنجیدہ تھا، لیکن اپنے بھائی کی عزت اور محبت ہمیشہ دل میں رکھتا تھا۔ دانیہ لغاری جو انس کی پھوپھو کی بیٹی تھی، بچپن ہی سے انس کے دل کے قریب تھی۔ دونوں کی عمروں میں 15 سال کا فرق تھا۔ دانیہ کے والدین کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ صرف چند ماہ کی تھی اور انس 15 سال کا، اور تب سے وہ حویلی میں سب کے ساتھ رہتی آ رہی تھی۔ دانیہ نہایت خوبصورت اور معصوم تھی، جس کی سادگی اور نرم طبیعت نے سب کا دل جیت رکھا تھا۔ دادا جان بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے اور اسے ہمیشہ سب پہ فوقیت دیتے۔ سب بچے اپنی شرارتوں سے حویلی کی رونق بڑھائے رکھتے۔ عائزہ جو سب سے چھوٹی تھی، سب سے ہنسی مذاق کرتی اور اپنی باتیں منوانے کی کوشش کرتی۔ مہوش جو چچا عادل کی بیٹی تھی، جو تیمور سے محبت کرتی تھی، ہمیشہ چپ چاپ اپنے جذبات کو چھپائے رکھتی، لیکن وہ اپنے خاندان کی روایات کا پاس رکھتی تھی۔ جبکہ دانیہ انس کے ساتھ بچپن سے اٹیچ تھی۔ یہ حویلی نہ صرف خاندان کے افراد کے لیے ایک رہائش گاہ تھی، بلکہ ایک ایسا مقام بھی تھی جہاں ان کی محبتیں، قربانیاں اور داستانیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ یہاں ہر دیوار، ہر کمرہ اور ہر آنگن ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا، اور یہ سب مل کر ایک کہانی کو جنم دیتے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید دلچسپ ہوتی جا رہی تھی۔ گھر کے وسیع صحن میں خوشی کی گہما گہمی اور کہے گونج رہے تھے۔ بچوں اور نوجوانوں کا ٹولہ ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ مچولی کے کھیل میں مصروف تھا۔ آنکھوں میں پٹی باندھنے والے کھیل نے صحن میں خوشگوار شور مچا دیا تھا۔ ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا اور سب کی نظریں اس بات پر تھیں کہ کسی کی قسمت میں ہنسی کا طوفان برپا کرنا آئے۔ اب دانیہ کی باری ہے، علی نے ہنستے ہوئے اعلان کیا، اور مہوش نے فوراً پٹی لے کر دانیہ کی آنکھیں پر باندھ دی۔ دیکھنا کہیں دھوکہ نہ دینا۔
تمہارے جھوٹے بہانے نہیں چلیں گے، مہوش نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ تانیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم سب بچ کے رہو، آج تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ پٹی باندھنے کے بعد تانیہ نے ہاتھوں سے راستہ ٹٹولتے ہوئے صحن میں قدم رکھا۔ عائشہ اور عائزہ ایک طرف ہنس رہی تھی، جبکہ علی، داؤد اور تیمور چھپنے کے بجائے اسے مزید چھیڑنے کے لیے قدموں کی آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ انس لغاری، جو ابھی ابھی آفس سے واپس آیا تھا، صحن کے کنارے ایک فائل ہاتھ میں لیے ان سب کی ہنسی مذاق کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سنجیدہ شخصیت ہمیشہ ایسے موقع پر زیادہ نمایاں ہو جاتی تھی۔ وہ فائل پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا جو ابھی اس کو ڈاکیے سے موصول ہوئی تھی، مگر دانیہ کی معصوم حرکات اس کی توجہ ہٹانے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ دانیہ نے ایک طرف ہاتھ بڑھایا، پھر دوسری طرف، اور اچانک سے قدموں کی آواز کی طرف بڑھنے لگی۔ سب خاموش ہو گئے، جیسے کسی بڑے مذاق کے منتظر ہوں۔ دانیہ نے ایک جھٹکے سے سامنے والے شخص کو گلے لگایا۔ لمحے بھر کے لیے سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی، اور پھر صحن قہقہوں سے گونج اٹھا۔ یہ تو انس بھائی ہیں، تیمور نے ہنستے ہوئے کہا، اور عائشہ نے فوراً اضافہ کیا، دانیہ تم نے تو کھیل کے اصول ہی توڑ دیے۔ انس، جو اس اچانک حملے پر بالکل خاموش تھا، اپنی جگہ سے بالکل ہلکا سا پیچھے ہٹا اور دانیہ کی پٹی کو کھول دیا۔ دانیہ نے جیسے ہی انس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا، اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ میں سمجھی یہ کوئی اور ہے، دانیہ نے گھبرا کر کہا اور جلدی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ تو میری گڑیا اس طرح کھیلتی ہے، انس نے اپنے مخصوص سنجیدہ لہجے میں کہا، مگر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو سب کو مزید ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ انس بھائی، آپ ہی کو گلے لگا کر پکڑنا تھا، آپ ہی سامنے تھے، مہوش نے چھیڑتے ہوئے کہا، اور باقی سب نے اس کے ساتھ کہکا لگایا۔ دانیہ نے جھیپتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں انس کی قربت کو یاد کرتے ہوئے تیز ہو رہی تھیں۔ انس نے ایک نظر دانیہ پر ڈالی، پھر فائل ہاتھ میں لیے مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کھیل واپسی ہی جاری ہو گیا۔ وہ سب بڑے ہو چکے تھے، مگر بچپنا ان کے اندر سے ابھی بھی نہیں گیا تھا۔ انس کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہ اپنی میز پر جھکا ہوا کام میں مصروف تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور دانیہ اندر آ گئی۔ انس بھائی، آپ ہمیشہ اتنا کام کیوں کرتے رہتے ہیں؟ دانیہ نے شرارتی لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر معصوم مسکراہٹ تھی اور ہاتھ میں کافی کا مگ۔ انس نے چونک کر سر اٹھایا۔ گڑیا، تم اس وقت یہاں؟ انس نے نرمی اور حیرت کے ملے جلے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، لیکن مسکراہٹ نے اس کی سنجیدگی کم کر دی۔ آپ کا کام کبھی ختم بھی ہوگا؟ دانیہ نے مصنوعی ناراضگی سے کہا اور کافی کا مگ انس کی میز پر رکھ دیا۔ انس نے کرسی سے ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ سب ضروری ہے گڑیا، اگر میں نہ کروں تو کون کرے گا؟ اس کا لہجہ ہلکا سا تھکا ہوا تھا، لیکن محبت بھرا تھا۔ آپ بس بہانے بناتے ہیں انس بھائی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کافی بھی مت پیجیے گا، میں واپس لے جاتی ہوں۔ دانیہ نے ناک چڑھا کر احتجاج کیا، جیسے واقعی ناراض ہو۔ اوہ، میری گڑیا تو ناراض ہو گئی۔ اچھا، کافی پی لیتا ہوں، انس نے فوراً مگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی شرارت تھی۔ دانیہ نے خوش ہو کر کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ کو پتہ ہے میں نے آج آپ کے لیے کھیر بنائی تھی، لیکن آپ نے تو کھانے کی میز پر آنا ہی گوارا نہیں کیا۔ اس کا لہجہ شکایت بھرا تھا، لیکن محبت سے لبریز۔ اچھا، اور کھیر کس کی مدد سے بنائی، امی کی یا ملازمہ کی؟ انس نے شرارت سے پوچھا۔ اس کی ہنسی نے ماحول کو مزید خوشگوار کر دیا۔ نہیں، میں نے خود بنائی، بالکل اکیلے، اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کل دوبارہ بنا کر دکھاؤں گی، دانیہ نے فوری احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ضد اور معصومیت نمایاں تھی۔ انس نے اس کی معصومیت پر ہنستے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کل ضرور دیکھوں گا، لیکن تمہیں رات کے اس وقت میرے کمرے میں آنا ضروری تھا؟ انس کا لہجہ نرم تھا، لیکن آنکھوں میں ہلکی سی شرارت بھی تھی۔ بس آپ سے بات کرنے کا دل کر رہا تھا، اس لیے آ گئی، دانیہ نے دھیرے سے کہا۔ اس کی آواز میں شرم اور محبت کا امتزاج تھا۔ میری گڑیا، تم واقعی بہت خاص ہو، انس نے نرمی سے کہا۔ اس کی نظریں دانیہ پر ٹک گئی اور اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ اور آپ بھی انس بھائی بہت اچھے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کام ختم کر لیں تو اور بھی اچھے لگیں گے، دانیہ نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے چہرے پر خوشی اور معصومیت آیا تھی۔ اچھا ٹھیک ہے گڑیا، تمہارے لیے تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، انس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جیسے واقعی اس کی بات ماننے کو تیار ہو۔ دانیہ یہ سن کر خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، چلے میں آپ کے لیے کچھ اور لے کر آتی ہوں، آپ یہ کافی ختم کریں۔ اس کے لہجے میں انس کی محبت جیتنے کی خوشی جھلک رہی تھی۔ انس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم واقعی ہمارے گھر کی رونق ہو گڑیا۔ انس کی نظروں میں اپنائیت اور محبت تھی۔ دانیہ یہ سن کر مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی، لیکن دل کی دھڑکن کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔
دادا جان اپنی مخصوص جگہ حویلی کے بڑے صحن کے کنارے بنی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، جہاں وہ اکثر شام کی چائے کے ساتھ اخبار پڑھا کرتے تھے۔ صحن کے درختوں کی چھاؤں اور ہلکی ہوا کا لمس ماحول کو سکون بخش بنا رہا تھا۔ تیمور آہستہ قدموں سے ان کی طرف بڑھا، چہرے پر ایک عجیب سی جھجک اور دل میں کچھ کہنے کی ہمت مجتمع کرتے ہوئے۔ دادا جان، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، تیمور نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں اور لہجہ سنجیدہ۔ دادا جان نے اخبار کو ایک طرف رکھتے ہوئے اینک اتاری اور تیمور کی طرف غور سے دیکھا۔ ہاں بیٹا، بولو، کیا بات ہے؟ ان کی آواز میں ہمیشہ کی طرح اپنائیت اور تحمل تھا۔ تیمور نے گہری سانس لی اور صحن کے ایک طرف نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، دادا جان، میں دانیہ کو پسند کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے لیے میرا رشتہ طے کر دیں۔ اس کے لہجے میں ہچکچاہٹ اور اعتماد کا امتزاج تھا، جیسے وہ کسی بھاری بوجھ کو اتارا ہو۔ دادا جان کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، جیسے وہ تیمور کی بات کے وزن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے دھیرے سے کہا، تیمور، دانیہ بہت اچھی لڑکی ہے اور تمہاری پسند پر مجھے خوشی ہے، لیکن کیا تم نے اس سے خیانت سے اس بارے میں بات کی ہے؟ ان کا لہجہ گہرا اور سوالیہ تھا، جیسے وہ تیمور کے دل کی گہرائی کو پرکھ رہے ہوں۔ نہیں دادا جان، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بس مجھے لگا کہ سب سے پہلے آپ سے بات کرنا ضروری ہے۔ آپ کے فیصلے کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تیمور نے سر جھکا کر کہا، اس کے لہجے میں فرما برداری اور خلوص تھا۔ دادا جان نے گہری سانس لیتے ہوئے تیمور کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، تمہاری خواہش قابل احترام ہے، لیکن یہ معاملہ بہت حساس ہے۔ دانیہ کے دل کا خواہش جاننا بھی ضروری ہے اور انس کا رد عمل بھی اہم۔ میں تمہاری بات پر ضرور غور کروں گا، لیکن اس معاملے میں جلد بازی نہیں ہو سکتی۔ ان کے الفاظ میں دانائی اور محبت کا امتزاج تھا، جیسے وہ تیمور کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ اس فیصلے کے پیچھے کئی پہلو چھپے۔ تیمور نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، جی دادا جان، میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، آپ جیسا مناسب سمجھے ویسا ہی کریں۔ اس کی آواز میں شکر گزاری اور امید جھلک رہی تھی۔ دادا جان نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا، چلو اب جا کر کچھ آرام کرو، باقی باتیں وقت پر ہو جائیں گی۔ انہوں نے تیمور کے کندھے پر تھپکی دی اور دوبارہ اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن ان کی نظروں میں ایک گہری سوچ تھی۔ تیمور احترام سے سلام کر کے واپس پلٹ گیا، لیکن دل میں کئی جذبات ایک ساتھ اٹھ رہے تھے۔ دوسری طرف دادا جان کے دل میں بھی کئی سوالات جنم لیا۔ انس اور دانیہ کی قربت اور تیمور کی یہ خواہش، یہ سب کچھ کسی سمت میں جائے گا، یہ وقت ہی بتا سکتا تھا۔ انس اپنے کمرے میں میز پر جھکا ہوا کام کر رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف قلم کے خراش کی آواز گونج رہی تھی۔ دادا جان دروازے پر آئے اور ہلکا سا دستک دی۔ انس نے سر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، آئیے دادا جان۔ دادا جان اندر داخل ہوئے۔ ان کی چال میں ہمیشہ کی طرح وقار تھا، لیکن چہرے پر ایک خاص سنجیدگی تھی۔ انہوں نے کرسی کھینچ کر انس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ انس نے قلم کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی کرسی ان کی طرف گھمائی اور کہا، جی دادا جان، حکم کریں۔ انس کے لہجے میں محبت اور ادب جھلک رہا تھا، جیسے ہمیشہ ان کے لیے وقت نکالنا اس کی پہلی ترجیح ہو۔ دادا جان نے انس کی طرف غور سے دیکھا، جیسے وہ اس کے چہرے پر کسی رد عمل کو پڑھنا چاہتے ہوں، اور دھیرے سے کہا، تیمور نے دانیہ کے لیے اپنے دل کی بات کی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم دانیہ کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیں۔ انس نے ایک لمحے کے لیے چونک کر دادا جان کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، دادا جان، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اگر دانیہ اور تیمور دونوں راضی ہیں تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ دانیہ ہماری اپنی ہے اور تیمور بھی اسے خوش رکھے گا۔ انس کا لہجہ پرسکون اور نرم تھا، جیسے وہ اپنی ذمہ داریوں کا دل سے قبول کر رہا ہو۔ دادا جان نے انس کے چہرے پر پرسکون دیکھ کر گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، مجھے تمہاری سمجھداری اور تعاون پر ہمیشہ فخر رہا، لیکن یہ رشتہ طے کرنے سے پہلے ہمیں دانیہ کی رضامندی بھی معلوم کرنی ہوگی۔ تم جانتے ہو اس کا دل بہت حساس ہے۔ انس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل دادا جان، دانیہ کی مرضی سب سے اہم ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ وہ بھی تیمور کے لیے راضی ہو جائے گی۔ آخر تیمور اس کا اتنا خیال رکھتا ہے اور اسے خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ انس کے لہجے میں نرمی اور خلوص تھا، جیسے وہ دل سے چاہتا ہو کہ دانیہ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ دادا جان نے انس کی بات سن کر مطمئن انداز میں کہا، اچھا ہے کہ تم اس معاملے کو اتنی سمجھداری سے لے رہے ہو، یہ رشتہ دونوں خاندانوں کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ انس نے مسکراتے ہوئے کہا، جی دادا جان، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ دادا جان نے انس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھپتھپاتے اور اٹھتے ہوئے کہا، چلو میں تمہیں مزید پریشان نہیں کرتا، کام کرو اور رات کے کھانے پر سب کے ساتھ وقت گزارو۔ انس نے اس بات میں سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے دادا جان کو رخصت کیا، لیکن جیسے ہی دروازہ بند ہوا، انس نے لمحہ بھر کو گہری سوچ میں چلے گئے۔ دانیہ کے معصوم چہرے اور ان کے انسیت بھرے انداز نے کئی سوالات کو جنم دیا۔ کیا واقعی دانیہ اس رشتے سے خوش ہوگی، یا کہیں تیمور کے جذبات کی شدت اسے مشکل میں نہ ڈال دے؟
یہ سوال انس کے دل میں دھیرے دھیرے اتر رہے تھے۔ پوری حویلی میں تیمور اور دانیہ کے رشتے کی خبر تیزی سے پھیل گئی تھی۔ ہر طرف صرف یہی بات ہو رہی تھی کہ دانیہ اور تیمور کی شادی کی بات چلی ہے۔ کزنس ایک دوسرے سے بات کرتے، ہنسی مذاق کرتے اور دانیہ کو چھوٹے چھوٹے انداز میں چھیڑتے۔ اس کی موجودگی میں ہر کسی کی نظریں دانیہ پر مرکوز ہو جاتی تھی اور وہ بھی اس تمام صورتحال میں بے چین تھے۔ تیمور کے ساتھ شادی ہونے جا رہی ہے۔ دانیہ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ایک بےباک سی جھلک تھی۔ ہاں، تیمور کا سچا پیار۔ دانیہ خوش قسمت ہو تم، عائشہ نے بھی چھیڑتے ہوئے کہا اور سب کزنس ہنس پڑے۔ دانیہ کے دل میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اس کے دل کا کوئی حصہ بھی اس رشتہ کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کزنس کی ہنسی اور باتوں نے اسے زیادہ پریشان کر دیا۔ اس کے لیے تیمور اور اس کا رشتہ کا تصور بھی عجیب اور بے معنی تھا۔ اسی دوران مہوش جو چپ چاپ کھڑی تھی، اس کی نظریں خاموشی سے دانیہ کو گھور رہی تھی۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی کیونکہ اس کا دل تیمور کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ دانیہ اور تیمور کا رشتہ طے ہو رہا ہے۔ مہوش کا دل دکھ سے بھرا تھا۔ وہ چاہ کر بھی دانیہ سے بات نہیں کر پائی۔ وہ ہر وقت خود کو ایک کونے میں محسوس کرتی جہاں اس کا دل کسی طرف نہیں جا رہا تھا۔ دانیہ اس تمام صورتحال میں سر کھجا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مہوش بھی تیمور کے لیے کچھ محسوس کرتی ہے، لیکن اس وقت دانیہ کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ وہ خود اس رشتے کو کیسے اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتی تھی۔ کیا اس کے لیے یہ رشتہ سچ مچ ممکن تھا؟ ہر لمحہ اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی اور وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی زندگی کے لیے یہ رشتہ موزوں ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آئی اور دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے آہ بھر کر کہا، کیوں میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے؟ اس کے دل کی پریشانی اور اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا اور وہ خود سے ہی سوالات کرنے لگی۔ اسے یہ رشتہ کسی طور پہ بھی قبول نہیں ہو رہا تھا اور وہ مزید الجھتی جا رہی تھی۔ مہوش کی خاموشی اور دانیہ کی بے چینی کا امتزاج حویلی میں ایک نیا تناؤ پیدا کر رہا تھا جس کے اثرات سب پر نظر آ رہے تھے۔ دانیہ کے دل میں بڑھتی ہوئی بے چینی اور مہوش کے اندر کی خاموشی تکلیف دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھی۔ رات کا سناٹا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ حویلی کے وسیع کمروں میں مکمل سکون طاری تھا، مگر دانیہ کے دل میں ایک عجیب سا ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی اور اس کا ذہن مختلف خیالوں میں الجھا ہوا تھا۔ تیمور کے ساتھ شادی کا خیال ہی اسے ناگوار لگ رہا تھا اور انس کا چہرہ اس کے ذہن میں بار بار آ رہا تھا۔ یہ سب ختم ہونا چاہیے، میں مزید یہ برداشت نہیں کر سکتی، وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی اور دل میں ایک عجیب سا درد۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ انس سے بات کرے گی، اپنے دل کی بات کہے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ انس بھائی سے بات کرنی ہوگی۔ اس نے سرگوشی کی، گویا اپنے دل کو تسلی دے رہی ہو۔ انس کا خیال کرتے ہی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ہمیشہ اسے گڑیا کہہ کر مخاطب کرتا تھا اور اس کا یہی لاڈ بھرا لہجہ دانیہ کو بے حد پسند تھا، لیکن آج وہ اسے کچھ اور کہنے جا رہی تھی، کچھ ایسا جس نے اس کے دل کو کئی دنوں سے بے چین کر رکھا تھا۔ کچھ لمحوں تک سوچنے کے بعد وہ ہمت کر کے انس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ہلکے سے دستک دی۔ اندر سے انس کی آواز آئی، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ انس اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مسکرایا۔ ارے گڑیا، اس وقت کوئی خاص بات؟ دانیہ نے گہری سانس لی اور چند لمحے خاموش رہی۔ انس نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور اسے حیرت سے دیکھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ انس بھائی، دانیہ کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ انس نے لیپ ٹاپ بند کیا، اس کی طرف مکمل توجہ دی۔ ہاں گڑیا، کہو، کیا بات ہے؟ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اور لاڈ بھرا تھا، لیکن دانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں تیمور سے شادی نہیں کرنا چاہتی، دانیہ نے نظر جھکاتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ انس نے شوق کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ تیمور تو تمہیں پسند کرتا ہے اور دادا جان بھی خوش ہیں۔ پھر؟ دانیہ نے ہمت جٹائی اور انس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں انس بھائی۔ یہ الفاظ سن کر انس ساکت رہ گیا۔ وہ چند لمحوں تک خاموش رہا، جیسے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دانیہ، تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انس کا لہجہ گہرا اور نہایت سخت اور سپاٹ تھا۔ ہاں انس بھائی، میں جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں آپ کو بچپن سے پسند کرتی ہوں اور آپ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ دانیہ کی آواز میں مضبوطی تھی، مگر آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ گڑیا، یہ ممکن نہیں ہے، تم اور میں، یہ رشتہ، یہ سب غلط ہے، اس کو سمجھانے والے انداز میں بولا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھ پا رہا تھا۔ دانیہ نے انس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ غلط کچھ نہیں ہے انس بھائی، دل کے احساسات کبھی غلط نہیں ہوتے۔ مجھے تیمور سے شادی نہیں کرنی اور یہ بات میں آپ کو صاف بتانا چاہتی ہوں۔ انس نے اپنے ہاتھ کو آہستگی سے چھڑایا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا تھا، مگر دانیہ کے آنسو
اسے اندر سے کمزور کر رہے تھے۔ تانیہ، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، یہ جو تم محسوس کر رہی ہو یہ وقتی جذبات ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ تانیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، چھوٹی نہیں ہوں انس بھائی، میں اتنی بڑی ہوں کہ اپنے دل کی بات سمجھ سکتی ہوں، اور میرا دل صرف آپ کو چاہتا ہے، یہ وقتی جذبات نہیں ہیں۔ انس نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی جسے وہ اس کے جذبات کو پرکھ رہا ہو۔ یہ بات یہیں ختم کر دو گڑیا، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تانیہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ اس نے اپنی بات کہہ دی۔ اب جو ہوگا وہ انس کے فیصلے پر منحصر تھا۔ انس جم سے پسینے میں شرابور واپس آیا۔ صبح کا وقت تھا اور حویلی میں ہلکی سی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ انس کے قدم بھاری اور تھکے تھکے سے تھے، لیکن چہرے پر ہلکی سی تازگی بھی تھی۔ اس نے تولیہ کندھے پر رکھا اور اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، اس نے دیکھا کہ دانیہ پہلے سے وہاں موجود تھی۔ گڑیا، اس نے حیرت و غصے سے کہا، تم اس وقت؟ کیا ہوا؟ دانیہ، جو بیڈ کے قریب بیٹھی تھی، انس کو دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں انوکھا سا احساس تھا۔ انس بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے نرمی مگر مضبوطی سے کہا۔ انس نے اپنے اشتعال پہ قابو پاتے تولیہ ایک طرف پھینکا اور اس کی طرف دیکھا۔ پھر سے؟ رات کے بعد کافی نہیں تھی؟ میں نے سب کچھ صاف صاف کہہ دیا تھا۔ نہیں انس، میں آپ سے پھر بات کرنے آئی ہوں۔ آپ میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دانیہ نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دیوانگی سے کہا، دانیہ، یہ سب چھوڑ دو، تم کیوں سمجھ نہیں رہی ہو کہ ممکن نہیں ہے؟ انس نے گہری سانس لی اور پلنگ پر بیٹھ گیا، اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے کہا اور اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے، کیوں ممکن نہیں ہے؟ دانیہ نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا، مجھے بتائیں انس، کیوں ممکن نہیں ہے؟ انس نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی واضح تھی۔ کیونکہ تم بہت چھوٹی ہو، میری شدت، میرا مزاج، میری زندگی کا بوجھ، یہ سب تم نہیں سنبھال سکتی۔ دانیہ نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، نہیں انس، میں چھوٹی نہیں ہوں، میں بڑی ہو چکی ہوں، میں آپ کو سنبھال سکتی ہوں، آپ کی شدتوں کو برداشت کر سکتی ہوں۔ تم مجھے سنبھالو گی؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں کیسا ہوں؟ تم نے صرف میری نرمی دیکھی، میری سختی نہیں، میری شدتیں تمہاری نازک جان نہیں سہ سکتی۔ انس نے ہلکا سا طنز کیا۔ دانیہ نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے اپنے دوپٹے کو اتارا اور سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر عزم واضح تھا۔ دیکھیں انس، میں چھوٹی نہیں ہوں، میں آپ کے لیے سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں۔ انس کی آنکھوں میں غصہ اور حیرت کا امتزاج تھا۔ اس کا قیامت خیز سراپا اس کے سامنے دوپٹے سے بے نیاز۔ وہ فوراً کھڑا ہوا اور قریب آیا۔ یہ کیا حرکت ہے دانیہ؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اس کے لفظوں میں آگ تھی۔ اس کو دانیہ سے اس قدر گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی۔ نہیں انس، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے قابل ہوں اور آپ کی محبت کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ دانیہ نے نظر جھکا کر کہا۔ انس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ چپ ہو جاؤ دانیہ، ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ وہ شیر کے معنی دھاڑا، مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، اپنا جواب لیے بغیر۔ اس کی ہر دھرمی پہ انس لغاری کا ہاتھ اٹھا اور اس کے نازک گال کو سرخ کر گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ وہ دانیہ کو قہربار نظروں سے دیکھتا ہوا پھنکارا۔ دانیہ ساکت ہو گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن اس کی نظریں انس کے چہرے پر جمی رہی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ پلٹی اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ انس نے گہری سانس لی، اپنی مٹھیاں بھینچی اور دیوار کے ساتھ سر ٹکا دیا۔ اس کے چہرے پر غصے اور پچھتاوے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ کیا کر دیا میں نے؟ وہ خود سے بولا۔ دانیہ حویلی کے طویل راہداریوں سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچ گئی، اس بات سے انجان کہ ان کی گفتگو دم سادے تیمور لغاری بھی سن چکا تھا۔ دانیہ لغاری کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ تکلیف کی شدت نے اس کو نڈھال کر دیا۔ اس کا دل بین کر رہا تھا۔ وہ ہتھیلیوں میں چہرے کو چھپائے تڑپ تڑپ کر رو دی۔ پہلی بار زندگی میں انس نے اس پہ ہاتھ اٹھایا، اس پہ غصہ کیا تھا، ورنہ وہ اس کو پلکوں پہ بٹھا کے رکھتا، اس کی ہر خواہش، ہر ضد کو پورا کرتا۔ حویلی کے وسیع ڈرائنگ روم میں دادا جان اپنے مخصوص صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر گہری سوچ اور جلال کے آثار نمایاں تھے۔ تیمور ان کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، جبکہ باقی بڑے اور گھر کے لوگ دور دور سے معاملے پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ دانیہ اور مہوش خاموشی سے کونے میں بیٹھی تھی، جبکہ انس نے اپنے آپ کو باتوں سے الگ رکھتے ہوئے کتاب کے صفحے پر لٹنے کا بہانہ بنا رکھا تھا۔ دادا جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تیمور نے نرمی سے کہا، لیکن اس کے لہجے میں عزم نمایاں تھا۔ دادا جان نے بھویں چڑھاتے ہوئے تیمور کی طرف دیکھا۔ ہاں تیمور، بولو، کیا کہنا ہے؟ تیمور نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ دانیہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، بلکہ انس بھائی سے محبت کرتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔
ہر چہرے پر حیرت کے آثار تھے، لیکن دادا جان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کا سایہ آیا۔ وہ فوراً جلال میں بدل گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ دادا جان نے سخت لہجے میں کہا۔ تیمور نے جھک کر احتراماً کہا، جی دادا جان، دانیہ کے دل میں انس بھائی کے لیے جذبات ہیں، اور میں یہ بات سمجھ چکا ہوں کہ یہ رشتہ میرے اور دانیہ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ مہوش جو یہ سب سن رہی تھی تیمور کی بات پر ساکت ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک درد سا اٹھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ انس جو اب تک خاموش تھا، اپنی کتاب بند کر کے تیمور کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ دادا جان نے تیمور کی طرف سخت نظروں سے دیکھا۔ دادا جان، میں چاہتا ہوں کہ دانیہ اور انس بھائی کا رشتہ طے کر دیا جائے۔ اور تیمور کی آواز دھیمی ہو گئی، لیکن پھر مضبوطی سے کہا، اور میرا رشتہ مہوش کے ساتھ طے کر دیا جائے۔ مہوش نے حیرت سے تیمور کو دیکھا، لیکن کچھ بول نہ سکی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی جسے وہ اس بات کے لیے تیار ہو، لیکن اس کی گہرائی کو لفظوں میں بیان نہ کر سکے۔ دادا جان نے اپنی چھڑی زمین پر مارتے ہوئے غصے سے کہا، یہ تم سب کیا کھیل کھیل رہے ہو؟ انس، تم نے کچھ نہیں بتایا؟ دادا جان، یہ بات میرے لیے بھی نئی ہے۔ دانیہ کے جذبات کو میں نے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اور میں وہ رک گیا، جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ وہ لٹکاٹ گیا۔ دادا جان نے غصے سے کہا، تم کیا؟ یہ رشتہ طے ہوگا اور تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ وہ دانیہ کی محبت کو کسی طور نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، اس کی ہر خواہش پوری کی۔ پھر یہ کیسے رد جانے دیتے؟ انس نے فوراً احتجاج کیا۔ دادا جان، یہ زبردستی نہیں ہو سکتی۔ میں دانیہ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ دانیہ جو اب تک خاموش تھی، آنکھوں میں آنسو لیے کہا، نانا جان، میں انس بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے۔ اس نے دانیہ کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ بس چلتا تو اس کا حشر بگاڑ دیتا۔ انس، تمہیں اس رشتے کو قبول کرنا ہوگا، دادا جان نے حکم دیا۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور خاندان کی عزت کے لیے یہ ضروری ہے۔ انس نے منٹیاں بھیجتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ لاکھ احتجاج کرنا چاہتا تھا، لیکن دادا جان کے جلال کے آگے وہ بے بس ہو گیا۔ تیمور نے نرمی سے کہا، انس بھائی، آپ دانیہ کو خوش رکھ سکتے ہیں، یہ رشتہ دانیہ کے لیے بہتر ہوگا، اور مجھے خوشی ہے کہ مہوش میری زندگی کا حصہ بنے گی۔ انس نے گہری سانس لی، دادا جان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، ٹھیک ہے دادا جان، اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ دادا جان کے چہرے پر کچھ نرمی آئی، لیکن انس کی نظروں میں ابھی بھی بے بسی تھی۔ دوسری طرف دانیہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے اس کی دنیا سنور گئی ہو۔ مہوش خاموشی سے تیمور کی قربانی کو دل سے سراہتے ہوئے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ حویلی کی فضا خوشیوں اور چمک دمک سے مہک رہی تھی۔ ہر طرف روشنی کی جھلملاہٹ اور رنگ برنگے ملبوسات کی بہار تھی۔ دادا جان اور دادی اماں مرکزی ہال میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ بڑے بزرگ، چچا، پھوپھیاں اور باقی رشتہ دار سب ہی ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے، اور ہر طرف کہکہے گونج رہے تھے۔ نوجوان کزنز نے رنگین لباسوں میں بارات کی رونق کو مزید بڑھا دیا۔ عائشہ، عائزہ اور علی سب انس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے، مگر انس کا سرد رویہ سب کو خاموش کروا رہا تھا۔ انس دلہا ہونے کے باوجود الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی خوشی تھی، نہ کسی قسم کی جذباتیات۔ وہ ایک طرف خاموشی سے بیٹھا، اپنے کلفدار شیروانی کے آستینوں کو درست کر رہا تھا، جسے وہاں ہو ہی نہ۔ جب تیمور اس کے قریب آیا، خوش ہو کر کہنے لگا، بھائی، آپ دلہا ہیں؟ آج تو ہنسی خوشی کا دن ہے۔ انس نے اپنی نظریں اٹھائیں اور ایک سپاٹ لہجے میں جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، زیادہ باتیں مت بناؤ۔ تیمور کو اس کے رویے پر حیرت نہیں ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ وہ اپنا موڈ خراب کیے بغیر دوسرے مہمانوں کی طرف چلا گیا۔ دانیہ کی سہیلیاں اسے چھیڑ رہی تھیں۔ دلہا میاں تو بڑے غصے میں ہے، کہیں شادی سے پہلے ہی نہ بھاگ جائیں۔ دانیہ نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، لیکن اس کے دل میں انس کے رویے کی سرد پڑنے کچھ الجھن پیدا کرتی تھی۔ انس کو دیکھنے والے ہر نظر یہی سوال کر رہی تھی کہ وہ اتنا بے جان اور بے بس کیوں ہے۔ دادا جان نے بھی ایک بار قریب آ کر پوچھا، بیٹا سب ٹھیک ہے؟ خوش نظر کیوں نہیں آ رہے؟ انس نے بے نیازی سے جواب دیا، سب ٹھیک ہے دادا جان، فکر مت کریں۔ شادی کا ماحول جتنا گرم جوش تھا، انس کا رویہ اتنا ہی سرد و تلخ۔ کوئی بھی اس کی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر سب کو محسوس ہو رہا تھا کہ انس کے دل کے اندر کہیں کچھ ایسا تھا جو اس سے بے حد بوجھل کر رہا تھا۔ جیسے جس شادی کی رسومات آگے بڑھتی گئیں، انس کا سرد رویہ مزید نمایاں ہوتا گیا۔ نکاح کے وقت مولوی صاحب نے انس کو کلمات دہرانے کے لیے کہا تو اس نے بغیر کسی جھجک اور جذبات کے سپاٹ لہجے میں انہیں دہرا دیا۔ حال میں موجود سب افراد خوشی سے تالیاں بجانے لگے، مگر انس کا چہرہ اب بھی ویسا ہی تھا،
جیسے یہ سب اس کے لیے کسی اور ہی دنیا کا حصہ ہو۔ دانیہ جو پہلے ہی انس کے مزاج سے واقف تھی، دل میں ایک عجیب بے چینی اور خفگی محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ اس لمحے کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو حویلی کے بڑے اور خواتین دانیہ کو دعائیں دے رہے تھے۔ تاتجا نے انس کو کہا، بیٹا اب تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، دانیہ کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ انس نے صرف سر ہلا دیا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ دانیہ کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھ کر انس کی طرف کوئی نرمی یا محبت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ بس ایک فرض کی طرح یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ دوسری طرف تیمور اور مہوش کی شادی کی رسومات میں ایک الگ ہی رونق تھی۔ تیمور خوش و خرم ہر رسومات میں حصہ لے رہا تھا اور مہوش کے ساتھ شرارتیں کر رہا تھا، جس سے مہمانوں کے چہرے مسکراہٹوں سے دمک اٹھے۔ مگر مہوش کی نظروں میں انس کے رویے نے کچھ عجیب سے سوالات پیدا کر دیے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ انس کی سخت مہری صرف دانیہ کے لیے نہیں، بلکہ شاید خود اس کے دل کی کسی گہری الجھن کا نتیجہ تھی۔ کمرے میں رات کی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اندر کا ماحول کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ دانیہ عروسی لباس پہنے اپنے سر پر سرخ دوپٹہ لیے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انس کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدموں کی دھمک دانیہ کے کانوں میں گونجی اور اس کا دل جیسے رک سا گیا۔ انس کا چہرہ سپاٹ اور سرد تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسا غصہ اور بے بسی کا ملا جلا عکس ہو۔ تم نے کہا تھا کہ مجھے سنبھال لو گی، میری شدت سہہ لو گی، مجھے برداشت کرنے کی قوت ہے تم میں۔ انس کی آواز میں ایک تیز کاٹ تھی۔ دانیہ نے ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، لیکن کچھ کہہ نہ سکی۔ انس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، آج تمہارے کہے پر عمل کرنے کا وقت ہے، دیکھتے ہیں تم میری شدتوں کو کیسے برداشت کرتی ہو۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کے دوپٹے کو ایک جھٹکے سے اتار دیا جو فرش پر گرا پڑا تھا۔ دانیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ انس کے لہجے میں وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ بولتی کیوں نہیں اب؟ تم نے ہی کہا تھا کہ تم چھوٹی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو، تو پھر ثابت کرو۔ اس کے الفاظ دانیہ کے دل پر نشتر کی طرح لگ رہے تھے، لیکن اس نے اپنی آنکھیں شرم سے جھکا لی۔ انس نے اس کے کندھوں کو سختی سے پکڑتے ہوئے اسے قریب کیا۔ دانیہ کو محسوس ہوا جیسے اس کے وجود پر ایک بوجھ سا گر گیا ہو، مگر اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات کا مان رکھے گی۔ انس کے رویے پر ایک وحشت تھی، جسے وہ اپنے اندر کے سارے غصے اور الجھن کو دانیہ پر نکال دینا چاہتا ہو۔ انس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور اسی شدتوں کا سامنا دانیہ کو کرنا پڑا۔ وہ لمحے دانیہ کے لیے ناقابل برداشت ہے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا، اپنے آنسو ضبط کیے اور اس وحشت کے طوفان کو خاموشی سے برداشت کرتی گئی۔ اس کے نازک وجود پہ اپنی شدتوں کے نشان چھوڑتا اسے بے حال کر رہا تھا۔ اس کی نازکی کو محسوس کرتے وہ مدہوش ہوا۔ جوانی کے جذبات اچانک سے حاوی ہوئے اور وہ اس کے لبوں کو زخمی کرتا، اس کے ہر عروسی لباس سے آزاد کرتا، اس کے اوپر جھک گیا اور تمام کمرے کی لائٹس آف کر دیں۔ جب سب ختم ہو چکا تو وہ ایک طرف ہو کر لیٹ گیا۔ سانسیں بے ترتیب تھیں، مگر چہرے پر ابھی بھی بے رحمی کے آثار تھے۔ دانیہ جو اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، دھیرے سے اٹھی اور انس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تھا میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، اور میں نے کر دکھایا، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں انس۔ اس کے الفاظ انس کے اندر کی وحشت کو ہلا کر رکھ گئے، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی، جیسے دونوں کے درمیان ایک جنگ ختم ہو چکی ہو، مگر دونوں ہی زخمی ہو چکے تھے۔ رات کے اندھیرے میں گم ہوتی روشنی دانیہ کے دل کی بے چینی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ رات کا پہر گہرا ہو چکا تھا، چاند کی روشنی کھڑکی کے پردے سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ تیمور اور مہوش کے کمرے کو پھولوں کی خوشبو اور ہلکی روشنیوں نے دلکش بنا رکھا تھا۔ تیمور بیٹھ کے کنارے بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا، جبکہ مہوش دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کے دل میں محبت اور گھبراہٹ کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ تیمور نے نگاہ اٹھائی، مہوش کی جھکی ہوئی نظریں، کانپتے ہاتھ اور وہ گھبراہٹ اس کے دل کو چھو گئی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور نرمی سے کہا، مہوش یہاں آؤ۔ تیمور کی آواز میں محبت کا ایک ایسا جذبہ تھا کہ مہوش کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ مہوش آہستہ آہستہ تیمور کے قریب آ گئی۔ تیمور نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، مہوش آج سے تم صرف میری ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت انتظار کیا اور شاید تمہاری محبت مجھ سے زیادہ مضبوط ہے، اس لیے آج میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ مہوش کی پلکیں بھیگ گئیں، اس کی آنکھوں سے چند قطرے تیمور کے ہاتھوں پر جا گرے۔ تیمور نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے اور نرمی سے کہا، مہوش یہ آنسو خوشی کے ہونے چاہیے، کسی دکھ کے نہیں۔ مہوش نے دھیرے سے سر ہلایا اور ہچکچاتے ہوئے بولی، میں تم سے محبت کرتی ہوں تیمور، بچپن سے، ہر لمحہ، ہر سانس میں تم میرے ساتھ تھے، اور آج جب میں تمہارے سامنے ہوں تو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ خواب سچ ہو گیا۔ تیمور نے اس کی بات کو محبت سے سنا اور پھر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا، مہوش تم میری زندگی میں وہ خوشی ہو
وہ روشنی ہو جو ہر اندھیرا مٹھا سکتی ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا. اس لمحے دونوں کے درمیان فاصلے ختم ہو گئے. تیمور نے مہوش کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور اسے قریب کر لیا. اس قربت میں ان کے دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ دھڑکنے لگی. تیمور نے دھیرے سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، مہوش، آج سے ہم ایک ہیں ہمیشہ کے لیے. رات گہری ہوتی گئی اور ان کے دلوں میں محبت کی گرماہٹ بڑھتی گئی. اس لمحے کی خاموشی میں دونوں نے ایک دوسرے کو وہ وعدے دیے جو لفظوں سے بارہ تر تھے. یہ ان کی محبت کی نئی شروعات تھی جو ہمیشہ قائم رہنے والی تھی. صبح کی پہلی کرن نے کمرے میں جھانکا تو دانیہ کی آنکھیں کھلی. اس نے تھکن زدہ ہاتھوں سے اپنے بال سمیٹے اور انس کی طرف نظر دوڑائی جو پہلے سے جاگ رہا تھا. چہرے پر وہی سپاٹ تاثرات لیے جیسے رات میں ہوا کچھ بھی اس کے لیے بے معنی ہو. دانیہ کی نظر اس کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈنا چاہتی تھی، شاید محبت، شاید نرمی، مگر اسے کچھ نہ ملا. انس کی خاموشی نے اسے مزید توڑ دیا. دانیہ نے جھجکتے ہوئے کہا، انس، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ انس نے اپنا سر رویہ برقرار رکھتے ہوئے بغیر اس کی طرف دیکھے خشک لہجے میں کہا، کیا بات کرنی ہے؟ سب تو واضح ہے. تم نے جو چاہا پا لیا، اب اور کیا چاہیے؟ دانیہ کے دل کو ایک جھٹکا لگا. اس نے دھیرے سے کہا، میں نے یہ سب زبردستی نہیں کیا انس. میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھے، ایک ساتھ چلیں. انس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کی طرف پلٹ کر کہا، محبت؟ دانیہ، تم نے اپنی محبت کے نام پر خود کو مجھ پر مسلط کیا ہے. تم صرف میرے بستر کی زینت بن سکتی ہو، میرے دل میں کبھی بھی جگہ نہیں بنا سکتی. انس کے سرد اور بے رحم الفاظ نے دانیہ کی روح کو چیر کر رکھ دیا. اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر وہ انہیں بہنے سے روکنے کی کوشش کرتی رہی. اس نے بھاری دل کے ساتھ کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے کہیں گے آپ. انس، میں نے خود کو آپ کے لیے بدلا، سب کچھ قربان کیا، پھر بھی. انس نے ہنکارا بھرا اور کہا، تمہیں میری شدت برداشت کرنے کی باتیں یاد ہے نا؟ تو اب برداشت کرو، یہ سب تمہارے انتخاب کا نتیجہ ہے. انس کی باتوں میں سختی تھی جیسے وہ جان بوجھ کر دانیہ کی جذبات کو رون رہا ہو. دانیہ کے اندر بے بسی اور درد کا سمندر موزن ہو گیا. انس نے اسے مزید کوئی موقع دیے بغیر اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا. پیچھے سے اس کی خاموشی اور اپنی تلخی چھوڑ دیا. دانیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی مگر آنسو رک نہ سکے. وہ جانتی تھی کہ انس کے دل تک پہنچنے کے لیے اسے ایک طویل اور دشوار راستہ طے کرنا تھا. اس کی محبت کی شدت نے اسے ٹوٹنے نہیں دیا مگر اسے اندر سے مزید زخمی ضرور کر دیا تھا. ڈائننگ ہال خوبصورتی سے سجا ہوا تھا. ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ سجایا گیا تھا جہاں سب اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے. صبح کی دھوپ ہال کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی جس سے ماحول روشن اور خوشگوار تھا. دادا دادی اور گھر کے بڑے باتوں میں مصروف تھے جبکہ کزنس کی ہنسی مذاق کی آوازیں ماحول کو زندگی بخش رہی تھی. انس کا سر چہرہ اور سپاٹ تھا جیسے وہ کسی بھی بات سے متاثر نہ ہو رہا ہو جبکہ باقی سب اپنی خوشیوں میں مگن تھے. بھائی، تیمور بھائی، آپ نے تو شادی کے بعد پوری طرح بدلنے کا فیصلہ کر لیا. یہ اتنے خوش کیوں لگ رہے ہیں؟ کوئی راز ہے؟ علی نے شرارت سے تیمور کی طرف دیکھ کر پوچھا اور اس کی آواز میں بھرپور شوقی تھی جسے سب کو ہنسانا چاہتا ہو. راز تو یہی کہ خوشیوں کو انجوائے کرنا چاہیے اور میں بس وہی کر رہا ہوں. تیمور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور مہوش کی طرف دیکھ کر نرمی سے آنکھوں ہی آنکھوں میں محبت کا اظہار کیا. ہاں، یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ تیمور بھائی آپ بہت سمجھدار لگ رہے ہیں. مہوش بھابھی، آپ نے جادو کر دیا ہے کیا؟ عائشہ نے ہنستے ہوئے مہوش کی طرف دیکھا. وہ اس کی آواز میں دوستانہ چھیڑ چھاڑ تھی. جادو؟ ہاں بالکل، یہ جادو نہیں، محبت ہے. مہوش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور سب کی ہنسی میں شامل ہو گئی. اس کے چہرے پر خوشی کی جھلک واضح تھی. محبت ہو یا جادو، ہمیں بھی کچھ سکھا دے بھابھی، شاید ہماری زندگی میں ایسے ہی خوبصورت ہو جائے. علی نے بات آگے بڑھائی اور سب ہنسنے لگے. تم لوگوں کی باتیں سن کر تو لگتا ہے کہ یہ ناشتہ بھی کسی مذاق کا حصہ بن گیا ہے. ذرا سنجیدہ بھی ہو جاؤ کبھی. دادا جان نے ہنستے ہوئے سب کو ٹوکا مگر ان کی آواز میں خوشی تھی جیسے وہ سب کو ہنستا دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں. دادا جان، اگر ہم سنجیدہ ہو گئے تو حویلی کا ماحول اداس ہو جائے گا. ہماری ہنسی ہی تو سب کی رونق ہے. علی نے فوراً جواب دیا اور سب نے کہکا لگایا. ہاں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، تم لوگ جتنے ہنسو گے اتنے ہی ماحول خوشگوار رہے گا. لیکن یہ بھی بات یاد رکھو کہ اب ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، خاص طور پر تیمور اور انس. اب ان دونوں کی شادیاں ہو چکی ہیں. دادی نے محبت بھرے لہجے میں سمجھایا اور ان کی بات پر سب خاموش ہو گئے. تیمور بھائی، آپ تو مہوش بھابھی کے ساتھ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کسی فلم کا سین ہو. علی نے دوبارہ بات کو ہنسی میں بدلا اور سب کھلکھلا کر ہنس پڑے. بس کرو علی، تم تو باتوں میں ہمیشہ بازی لے جاتے ہو. مہوش، یہ لوگ تمہیں چھیڑ رہے ہیں، تم عادی ہو جاؤ گی.
عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا اور مہوش نے سر ہلا کر ہلکی سی ہنسی میں جواب دیا، علی کی باتیں تو ہمیشہ یادگار ہوتی ہیں، لیکن انس بھائی کہاں گم ہے؟ آج تو انہیں بھی خوش ہونا چاہیے، مگر لگتا ہے کہ وہ کسی اور دنیا میں ہے۔ عائشہ نے انس کی خاموشی پر اشارہ کیا اور سب نے لمحے بھر کے لیے انس کی طرف دیکھا جو اپنے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ چھوڑو، انس بھائی تو ہمیشہ سے سنجیدہ ہیں، ہم انہیں ہنسانے کی کوشش کریں گے، لیکن لگتا ہے کہ ابھی انہیں وقت چاہیے۔ علی نے بات کو بدلنے کی کوشش کی اور سب نے ہنسی مذاق دوبارہ شروع کر دی۔ انس خاموشی سے اپنی پلیٹ ختم کر کے اٹھا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر کسی نے کچھ نہیں کہا اور ہنسی مذاق پھر سے جاری ہو گیا۔ تانیہ کا دل بھی انس کے جانے کے بعد ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ بھی ناشتے کے برتن اٹھانے کے بہانے اٹھ گئی۔ ولیمے کی تقریب حویلی کے وسیع لان میں منعقد کی گئی تھی، جہاں ہر طرف رنگین لائٹس، خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ مہمانوں کے لیے بڑی تعداد میں کھانے کے اہتمام کے ساتھ میزیں ترتیب سے سجائی گئی تھیں۔ دن کے وقت حویلی کا ہر گوشہ ہلچل میں تھا اور سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بھائی، مہوش اور دانیہ کو تیار ہونے میں وقت دیر کیوں ہو رہی ہے؟ مہمان آنے والے ہیں اور دلہنیں ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔ چچی نسرین نے جلدی جلدی دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں تھوڑی جھنجھلاہٹ تھی مگر چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ چچی جان، آپ تو ہمیشہ جلدی میں جاتی ہیں، بھابھی اور دانیہ تیار ہو رہی ہیں، دلہنیں اتنی جلدی تیار نہیں ہوتی، عائشہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور دوپٹہ شانوں پر درست کیا۔ ارے بیٹا، ولیمہ ہے، آخر لوگوں نے کیا کہنا ہے کہ ہماری بہویں اتنی دیر سے آئیں؟ چچا رشید نے مصنوعی غصے سے کہا اور ساتھ ہی ہنستے ہوئے تیمور کے کندھے پر تھپکی دی۔ چچا جان، آپ پریشان نہ ہو، مہوش بھابھی اور دانیہ بھابھی ہمیشہ خوبصورت لگتی ہیں اور آج تو سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ علی نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور کمرے کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے ان کو آنا تھا۔ انس، تمہیں ولیمے کے لیے تیار ہونے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ ہمیشہ کی طرح ٹھنڈے مزاج کے ساتھ تیار ہو گئے ہو؟ چچی پروین نے انس کی طرف دیکھ کر کہا، جو سفید شلوار قمیض میں شاندار لگ رہا تھا مگر چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ جی چچی، میں تو وقت کا پابند ہوں، اب آپ دانیہ سے کہیے کہ جلدی کرے، مہمان پہنچنے والے ہیں۔ انس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور نظریں لان کے منظر پر جما دی۔ انس بھائی، آج کے دن تھوڑا مسکرا ہی لیں، آج شادی کا خوشی کا موقع ہے، علی نے چھیڑتے ہوئے کہا اور انس کی طرف شرارتی نظریں ڈالی۔ انس نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ چند لمحوں بعد دانیہ اور میں بھی چلتے ہوئے آہستہ آہستہ کمرے میں باہر آئے۔ دانیہ نے گہرے سرخ رنگ کا عروسی جوڑا پہنا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جھجک تھی، جبکہ مہوش گلابی اور سنہرے لباس میں بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، ہماری بہویں تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہیں۔ دادا جان نے خوشی سے کہا اور سب نے مسکراتے ہوئے دونوں دلہنوں کو سراہا۔ تیمور، دیکھو تمہاری بیوی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اور انس، تمہیں بھی اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے، چچا رشید نے ہنستے ہوئے کہا مگر انس نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اندر ہی اندر وہ دانیہ کے روپ کو آنکھوں میں سما رہا تھا۔ نہ جانے اتنا روپ وہ کہاں سے لاتی تھی۔ چچا، مجھے تو یقین ہی ہے کہ دانیہ بھابھی سب کو پیچھے چھوڑ دیں گی، انس بھائی کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہیں ایسی دلہن ملی، علی نے ہنستے ہوئے کہا اور سب نے کہکا لگایا، مگر انس نے صرف نظر نیچے کیے رکھی۔ ولیمے کا شاندار اہتمام جاری تھا، مہمان آنا شروع ہو چکے تھے اور ہر کوئی نئے جوڑوں کی تعریف کرنے میں مصروف تھا۔ دانیہ اور مہوش کو اپنی نئی زندگی کی شروعات پر خوش ہونا چاہیے تھا، مگر دانیہ کے دل میں انس کی سرد مہری کا بوجھ تھا اور انس ابھی بھی اپنی جگہ خاموش اور سنجیدہ تھا۔ دوسری طرف تیمور اور مہوش خوش اور مطمئن دکھائی دے رہے تھے اور تیمور کی مہوش پر محبت بھری نظر سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ حویلی کی کزنز کا شور اور چچوں کی باتوں نے ماحول کو بھرپور خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ رات کا سماں گہرا ہو چکا تھا، حویلی کے تمام پوشے خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے، صرف برآمدے میں جلتے مدھم دیا اور رات کے کیڑے مکوڑے کی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ انس اپنے کمرے میں تھا، اس کا چہرہ سرد اور بے تاثر، جیسے اس کے اندر کوئی طوفان پنپ رہا ہو۔ دانیہ اور اسی لباس میں ملبوس دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ انس کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی، مگر اس کے دل میں پھر بھی محبت کی ہلکی سی امید باقی تھی جس نے اسے ہر بار سنبھال دیا تھا۔ انس نے اسے ایک نظر دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی وحشیانہ شدت چھپی تھی جو اس کے وجود کو دہلا دی تھی۔ دانیہ نے اپنے قدم جمانے کی کوشش کی مگر انس کا گہرا اور بے رحم انداز اسے تھوڑا خوفزدہ کر گیا تھا۔ یہ محبت ہی تمہاری مجھ سے بھاگ رہی ہے، انس نے تنزیہ لہجے میں کہا، اس کی آواز میں سختی اور سرد مہری تھی۔ تم نے زبردستی اپنی محبت کو میرے سر پہ تھوپا دانیہ، اور اب یہ سوچتی ہو کہ میں تمہیں وہ مقام دوں گا
دانیہ نے گہری سانس لی، آنکھوں میں نمی لیے وہ انس کی طرف دیکھتی رہی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ انس آگے بڑھا اور اس کے قریب آ کر بولا، تم نے کہا تھا کہ تم میری شدتوں کو برداشت کر لو گی، تو اب دیکھو وہ شدتیں ہیں جن کا تم نے خود انتخاب کیا ہے۔ انس کا انداز وحشیانہ ہو گیا۔ اس نے اپنا غصہ اور بے بسی کو دانیہ پر نکالا، جیسے اسے یہ جتانا چاہتا ہو کہ وہ اس کی زندگی پر قابض نہیں ہو سکتی۔ دانیہ ہر لمحے انس کی بے رحمی کو برداشت کرتی رہی مگر اس کے دل میں انس کے لیے محبت کم ہونے کے بجائے اور بڑھ رہی تھی۔ وہ خود کو اس کے حوالے کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید انس کی یہ شدتیں اس کے دل کے دروازے کھول دیں۔ رات کے اس کربناک لمحات میں انس کے دل میں کہیں دور ایک ہلکی سی تڑپ بھی جاگی مگر اس نے فوراً اسے دبا دیا۔ اس کے اندر کی سرد مہری نے اس کے جذبات کو قید کر رکھا تھا اور وہ دانیہ کے سامنے خود کو کمزور دکھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دانیہ نے خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی، آنکھوں میں نمی کے ساتھ وہ انس کے وجود کو گہرائی سے محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ انس کے دل تک پہنچنے کے لیے اسے یہ سب برداشت کرنا ہوگا مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو بہتے رہتے اور انس کے دل کی سرد مہری اسے اور زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ رات کی تاریکی ان کے رشتے کی پیچیدگی کا آئینہ بن چکی تھی۔ انس کا رویہ، دانیہ کی بے بسی اور ان کے درمیان چھپے جذبات ایک کمرے میں سمٹ آئے جہاں محبت، درد اور شدتوں کی جنگ جاری تھی۔ انس کی زندگی معمول کے مطابق چلنے لگی۔ صبح کا آغاز ہوتا، وہ آفس کے لیے تیار ہو کر حویلی سے نکل جاتا اور دن بھر اپنے کاموں میں مصروف رہتا۔ اس کے چہرے پر مستقل سپاٹ اور سرد تاثرات ہوتے جو کسی بھی جذبات کو چھپانے میں کامیاب رہتے۔ حویلی کے دوسرے افراد کبھی کبھار انس کی غیر موجودگی کا ذکر کرتے لیکن وہ جانتے تھے کہ انس اپنی مرضی کا مالک ہے اور اس کی زندگی کے فیصلے کسی کے اثر میں نہیں آتے۔ دوسری طرف دانیہ جو دن بھر انس کی واپسی کا انتظار کرتی، رات کو اس کے سرد رویے کا سامنا کرتی۔ انس روزانہ دیر سے آتا اور بغیر کسی بات یا جذبے کے دانیہ کے پاس آتا جیسے وہ صرف ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہو۔ رات کے لمحے دانیہ کے لیے کٹھن ہوتے کیونکہ انس کی قربت میں اس کے رویے کی سرد مہری اسے زخمی کر دیتی تھی۔ انس صرف اپنی خواہش کی تکمیل کر کے آتا اور اس کے بعد اپنا رخ موڑ کر سو جاتا۔ دانیہ کی ہر کوشش، ہر بات، ہر جذبہ اس کے لیے بے معنی تھا۔ وہ انس کی سرد مہری کے باوجود خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتی مگر اس کے اندر کی خالی جگہ اسے کھا رہی تھی۔ دن میں وہ اپنے طور پر خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، گھر کے کاموں میں دل لگاتی یا مہوش کے ساتھ وقت گزارتی مگر اس کے دل میں انس کے ساتھ کے لیے ایک شدید خلا موجود تھا۔ انس کی یہ لا تعلقی ایک دیوار کی طرح تھی جو ان دونوں کے درمیان حائل ہو چکی تھی۔ دانیہ ہر رات اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتی مگر انس کا رویہ اسے بار بار پیچھے دھکیل دیتا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے خود اپنی زندگی میں یہ خود فیصلہ کیا تھا مگر اب وہ سوچنے لگی تھی کہ کیا اس کے جذبات اور محبت کبھی انس کے دل تک پہنچ پائیں گے یا نہیں۔ دانیہ کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ انس کی بے رخی، سرد لہجہ اور ہر بات کو نظر انداز کرنے کا رویہ اسے اندر ہی اندر توڑ رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی اب اس کی ہنسی غائب ہو چکی تھی۔ وہ حویلی کے کاموں میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی مگر دل کی بے سکونی اس کی صحت پر اثر ڈالنے لگی تھی۔ ایک دن وہ ناشتے کی میز پر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ مہوش نے مذاق میں کچھ کہا مگر دانیہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ دادا جان نے غور کیا تو اس کے چہرے پر بے حد تھکن اور سردی دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ دانیہ بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے؟ دادا جان نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی نانا جان، سب ٹھیک ہے، دانیہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا مگر اس کی کمزوری واضح تھی۔ انس نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی مگر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ ناشتہ ختم کر کے ہمیشہ کی طرح خاموشی سے اٹھا اور آفس چلا گیا۔ دوپہر میں دانیہ نے خود کو زیادہ تھکا ہوا محسوس کیا۔ وہ کچن میں کام کرتے ہوئے چکرا کر گرتے گرتے بچی۔ مہوش اور چچیوں نے اسے سہارا دیا اور فوراً کمرے میں لے گئی۔ دانیہ، تم ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، ٹھیک نہیں لگ رہا، مہوش نے فکر مندی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی تھکن ہے۔ دانیہ نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھوں میں اداسی اور جسم میں کمزوری نمایاں تھی۔ شام کو جب انس گھر آیا تو مہوش نے اسے بتایا، بھائی دانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ انس نے ایک لمحے کے لیے سوچا پھر سرد لہجے میں بولا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، ضرورت پڑی تو لے جائیں گے۔ رات کو دانیہ نے انس کا انتظار کیا مگر وہ ہمیشہ کی طرح دیر سے آیا اور بغیر کوئی بات کیے اپنے معمول کے مطابق عمل کرنے لگا۔ دانیہ نے چاہا کہ اس سے بات کرے مگر انس کی لا تعلقی نے اس کی حوصلہ پست کر دیے۔ کچھ ہی دنوں میں دانیہ کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ سب کے سامنے اپنی حالت چھپانے کی کوشش کرتی مگر اندر سے وہ ایک ایسی جنگ لڑ رہی تھی جس کا سامنا تنہا کری کہ انس کی بے توجہی نے اس کی محبت کو توڑنا شروع کر دیا اور وہ بیمار ہو کر بستر پہ جا گری۔ دانیہ کئی دن سے بستر پہ تھی اور اس کی حالت نے سب کو فکر مند کر دیا تھا۔ مہوش اور تیمور اسے ہسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹر نے
معائنہ کرنے کے بعد ایک حیرت انگیز خبر سنائی، مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے۔ مہوش نے خوشی سے دانیہ کو گلے لگایا۔ دانیہ، یہ تو زبردست خبر ہے۔ دانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ جذبات سے مغلوب ہو گئی، مگر دل کے کسی کونے میں انس کی بے رخ خیال پھر سے کچوکے دینے لگا۔ رات کو حویلی میں سب کو یہ خبر ملی تو خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ دادا جان، دادی جان اور تمام بڑے بہت خوش تھے۔ انس آفس سے واپس آیا تو مہوش نے خوشی خوشی اسے بتایا، بھائی مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ انس نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے دانیہ کی طرف دیکھا جو کمرے کے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لمحہ بھر کو کچھ نہ کہہ سکا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ دانیہ کے قریب گیا اور نرمی سے بولا، یہ سچ ہے؟ دانیہ نے سر جھکا کر ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ انس نے پہلی بار محبت بھرے لہجے میں کہا، دانیہ، تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے آج۔ اس دن کے بعد سے انس کا رویہ مکمل طور پر بدل گیا۔ وہ دانیہ کا بہت خیال رکھنے لگا، ہر صبح دانیہ کے لیے ناشتہ خود کچن سے لے کر آتا اور اسے زبردستی کھلاتا۔ وہ ڈاکٹر کی ہر ہدایت پر عمل کرتا اور دانیہ کو آرام کرنے پر زور دیتا۔ دانیہ، تمہیں بس اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اور کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، انس نے نرمی سے کہا۔ دانیہ انس کی تبدیلی دیکھ کر حیران تھی۔ اس کے سرد لہجے کی جگہ اب محبت اور پرواہ نے لے لی۔ انس اب ہر رات دیر تک دانیہ کے پاس بیٹھ کر اسے باتیں کرتا، اس کے خیالات کو جاننے کی کوشش کرتا۔ پوری حویلی میں خوشیوں کا ماحول تھا۔ انس کی اس محبت نے دانیہ کو ایک نیا حوصلہ دیا اور وہ اپنی زندگی کو ایک نئی شروعات کی طرف بڑھتے دیکھنے لگی۔ انس نے اپنے سرد رویے کو دفن کر دیا اور دانیہ کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، حویلی کے چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس ہلکی سی ہوا کے چلنے کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ انس کے کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی جو کمرے کے ماحول کو پرسکون مگر قدرے سنجیدہ بنا رہی تھی۔ دانیہ بستر پر بیٹھی تھی، اس کے گانوں پر اداسی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ انس کمرے کے دروازے پر کھڑا کچھ لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ انس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جسے وہ خود کو کسی بات پر ملامت کر رہا ہو۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور بغیر کوئی آواز کیے دانیہ کی طرف بڑھا۔ دانیہ، انس کی آواز میں نرمی اور خلوص تھا، جیسے وہ اپنی ہر سختی کے لیے معافی کا طلبگار ہو۔ دانیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ انس کے لہجے میں پہلی بار وہ گرمی تھی جو وہ ہمیشہ سننا چاہتی تھی۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے انس کو دیکھنے لگی۔ انس نے آہستہ سے کہا، کیا میں تمہارے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ دانیہ نے چند لمحے توقف کیا لیکن پھر سر ہلا دیا۔ انس نے کرسی کو تھوڑا آگے کھینچا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دانیہ، مجھے کچھ کہنا ہے، انس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اپنی بات شروع کی، اس کے لہجے میں ندامت صاف جھلک رہی تھی۔ دانیہ خاموش تھی، لیکن اس کے چہرے پر یہ واضح تھا کہ وہ انس کی بات کو سننے کے لیے تیار ہے۔ انس نے نظر جھکاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، شاید میرے رویے نے تمہیں کئی بار یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ تم نے غلطی کی ہے یا تم کسی محبت کے قابل نہیں، لیکن دانیہ یہ سچ نہیں ہے۔ غلطی میری تھی، میرا غصہ، میرا رویہ، سب کچھ میری کمزوری تھی، نہ کہ تمہاری کوئی غلطی۔ انس کی باتوں نے دانیہ کے دل کو چھو لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی لیکن وہ خاموش رہی، جیسے انس کو مکمل طور پر سننا چاہتی ہو۔ میں نے ہمیشہ اپنے غصے اور سرمری کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تمہیں سمجھ نہیں پایا۔ انس کی آواز میں پچھتاوا تھا۔ تم نے اپنی محبت سے میرے دل کو جیت لیا، لیکن میں اپنی آنا کے قید خانے میں بن رہا۔ دانیہ، مجھے معاف کر دو۔ دانیہ نے اپنی نم آنکھوں سے انس کو دیکھا اور کہا، انس، میں نے کبھی آپ سے شکوہ نہیں کیا، میں نے ہمیشہ دعا کی کہ آپ مجھے سمجھ سکے، اور آج اگر آپ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ تو میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ انس نے آہستہ سے دانیہ کا ہاتھ تھاما۔ دانیہ، آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے تمہاری خوشی اور تمہارا سکون میری اولین ترجیح ہوگی۔ میں اپنی غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہتا۔ تم نے میرے دل میں وہ جگہ بنا لی ہے جو شاید کوئی اور نہیں لے سکتا۔ دانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انس کی طرف دیکھا اور اس کے لبوں سے ایک گہری سانس خارج ہوئی، جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ انس نے آہستہ سے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ یہ لمحہ دونوں کے درمیان ایک نئے آغاز کا تھا، جہاں نہ کوئی شکوہ باقی رہا نہ کوئی گلہ۔ کمرے میں ایک خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی سکون بھری تھی۔ انس نے نرمی سے دانیہ کا ہاتھ تھام کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں دانیہ، اب تمہیں کبھی اپنی محبت اور توجہ سے محروم نہیں کروں گا۔ دانیہ کے چہرے پر سکون چھا گیا اور اس کی آنکھوں میں انس کے لیے بے پناہ محبت صاف دکھائی دینے لگی، جہاں ان کے دلوں کے درمیان موجود ہر دیوار گر چکی تھی۔ شام کا وقت تھا، حویلی میں سب افراد معمول کے مطابق اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اچانک تیمور کمرے سے باہر آیا، اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا اور ڈرائنگ روم میں موجود دادا اور دادی کے پاس جا کر خوشخبری سنائی۔ دادی جان،
دادا جان، اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا ہے، آپ دادا دادی بننے والے ہیں۔ دادا جان نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ تیمور کو دیکھا، پھر کھڑے ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے تیمور، انہوں نے دعا دیتے ہوئے کہا۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور یہ رحمت تمہارے لیے باعث برکت ہو۔ دادی جان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، انہوں نے تیمور کو گلے لگایا اور مسکراتے ہوئے کہا، اب یہ حویلی اور زیادہ رونق سے بھر جائے گی، مہوش کو میرا بہت سا پیار دینا۔ جلدی یہ خوشخبری پورے گھر میں پھیل گئی، چچا چچی پھوپھیاں اور کزن سب تیمور اور مہوش کو مبارکباد دینے کے لیے جمع ہو گئے۔ حویلی خوشیوں سے گونج اٹھی۔ عائزہ اور علی نے مہوش کو چھیڑتے ہوئے کہا، بس بھابھی، اب تو ہمیں چھوٹے تیمور یا چھوٹی مہوش کا انتظار ہے۔ مہوش نے اپنے کمرے میں بیٹھی شرما رہی تھی، جبکہ تیمور نے آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھو سب کتنے خوش ہیں، تم نے سب کے چہرے پر مسکراہٹ لا دی۔ مہوش نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب اللہ کی نعمت ہے تیمور، میری دعا ہے کہ ہمارا بچہ ہماری محبت کا بہترین عکس ہو۔ دانیہ بھی مہوش کے پاس آئی اور اسے گلے لگتے ہوئے بولی، مہوش تم نے تو سب کو خوشیوں سے بھر دیا ہے، اب تو میں بھی تمہارا خاص خیال رکھوں گی۔ انس نے بھی تیمور کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، تیمور تم نے واقعی خوشخبری دی ہے، اب تو میں تایا بننے کے لیے تیار ہوں۔ حویلی میں جشن کا سما تھا، رات کے کھانے کے دوران سب کے چہروں پر خوشی نمایاں تھی۔ دادا جان نے کہا، ہم جلدی شکرانے کے طور پر سب غریبوں میں کھانا تقسیم کریں گے، یہ ہماری روایت ہے اور یہ خوشی سب کے ساتھ بانٹنی چاہیے۔ رات بھر مہوش اور تیمور کے کمرے میں آنے والوں کا تانا بنا ہوا تھا۔ پھوپھیاں اور چچیاں دعائیں دیتے نہ تھک رہی تھیں۔ مہوش کے چہرے پر شرمگین مسکراہٹ اور تیمور کی محبت بھری نظروں نے ایک نئے باب کا آغاز کر دیا تھا۔ حویلی کی وسیع صحن کو آج خاص طور پر سجایا گیا تھا، جگہ جگہ رنگ برنگے پھول، جھلملاتی روشنیاں اور خوبصورت گلابی سنہری پردے لگے ہوئے تھے۔ ہر طرف خوشبو اور خوشیوں کا عالم تھا، کیونکہ آج مہوش اور دانیہ کی گود بھرائی کی رسم ایک ساتھ تھی۔ دونوں بھویں اپنے اپنے کمرے میں تیار ہو کر صحن میں آئیں، ہر کسی کی نظریں ان پر جم گئی تھی۔ دانیہ نے ہلکے سبز اور گلابی رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، جبکہ مہوش نے نیلے اور سنہری کام والا لباس زیب تن کیا تھا۔ دونوں بے حد حسین لگ رہی تھی اور ان کے چہرے پر خوشی دمک رہی تھی۔ دادی جان نے دونوں کو اپنے پاس بلایا، ان سے محبت سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اللہ تم دونوں کے نصیب اچھے کرے اور تمہاری گود ہمیشہ بھری رہے۔ چچی جان نے آگے بڑھ کر دونوں کے ماتھے چومے اور ہنستے ہوئے کہا، بس اب ہم سب نانی اور دادی کہلائیں گے، مزہ تو تب آئے گا جب ہم بچوں کو لے کر آپ دونوں کو تنگ کریں گے۔ کزنس نے دونوں کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ علی ہنستے ہوئے بولا، یہ تو بتاؤ پہلے کون سا بچہ آئے گا، شرط لگاؤ کوئی۔ عائشہ فوراً بولی، علی شرم کرو، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ دانیہ کا بیٹا پہلے آئے گا۔ سب نے کہکے لگائے۔ عائشہ نے دانیہ کو دیکھ کر کہا، دانیہ لگتا ہے تم اب ہمیں اتنا وقت نہیں دو گی، بس بچے کے ساتھ مصروف رہو گی۔ دانیہ نے شرماتے ہوئے کہا، یہ سب تو بعد کی بات ہے، ابھی تو میں خود حیران ہوں کہ سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا ہے۔ دادا جان نے اپنی مخصوص گرجدار آواز میں کہا، بس سب دعائیں کریں کہ یہ بچے ہمارے خاندان کی خوشیوں کو بڑھائیں اور ہماری نسل کا نام روشن کریں۔ ان کے لہجے میں محبت اور دعاؤں کی گہرائی تھی۔ رسم کا آغاز ہوا تو سب خواتین نے مل کر دونوں کے ہاتھوں پر مہندی لگائی، گلاب کی پتیاں نچھاور کی۔ دادی جان نے دونوں کو گود بھرنے کے لیے خوبصورت چوڑیاں اور زیورات دیے۔ چچی جان نے ہنستے ہوئے کہا، یہ زیور تمہارے لیے ہے، مگر جلدی سے ہمیں بچوں کی خوشخبری ملے۔ رات دیر تک رسم کا سلسلہ چلتا رہا، سب ہنسی مذاق کرتے رہے اور ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ انس اور تیمور بھی یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے، مگر انس نے چپ چاپ دانیہ کو دیکھا جسے وہ اندر سے کچھ محسوس کر رہا ہو۔ تیمور نے مہوش کے قریب جا کر آہستہ سے کہا، ہم دونوں کے نصیب میں یہ خوشی آئی ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ مہوش نے سر جھکا کر جواب دیا، یہ سب آپ کی محبت کا نتیجہ ہے، یہ لمحے سب کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے تھے۔ حویلی خوشیوں سے گونج رہی تھی اور ہر کوئی دعا گو تھا کہ یہ محبت اور خوشی ہمیشہ قائم رہے۔ حویلی میں خوشیوں کا سما تھا، وہ دن بہت خاص تھا جس کا انتظار دانیہ اور مہوش دونوں نے کئی مہینوں سے کیا تھا۔ دونوں اسپتال میں تھیں اور اسپتال کا ماحول ہر لمحے میں بدل رہا تھا۔ انس اور تیمور دونوں بے چینی سے باہر کھڑے تھے، ایک نظر ڈاکٹر کی طرف، ایک نظر اپنی بیویوں کے کمرے کی طرف تھا۔ دانیہ کے لیے پھر وہ لمحہ آیا جب اس نے سخت درد کو جھیلتے ہوئے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ انس کی آنکھوں میں جذبات کا طوفان تھا، اس نے بچے کو پہلی بار گود میں اٹھایا اور نرم انداز میں کہا، یہ ہمارا بچہ ہے دانیہ، یہ ہماری محبت کا تحفہ۔ دانیہ ہولے سے ہنس پڑی، اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر وہ محبت بھرے مسکراہٹ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ادھر مہوش کی حالت بھی کافی خراب ہو چکی تھی، تیمور اور ڈاکٹر دونوں اس کے پاس تھے مگر وہ ساری تکلیف کے باوجود حوصلے مند تھی۔
آخر کار اس نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ تیمور کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، اس کے لبوں پر بس یہی الفاظ تھے، مہوش تم نے مجھے ایک نئی زندگی دے دی۔ مہوش نے تھک کر آنکھیں بند کی، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ دونوں کے بچے اسپتال میں دو مختلف کمروں میں تھے، مگر دونوں ماؤں کی حالت میں ایک عجیب سی ہم آہنگی تھی۔ تانیہ اور مہوش دونوں ہی اس لمحے کو محسوس کر رہی تھی اور ان کی محبت کی داستان آج کے دن تکمیل کو پہنچی۔ دوسرے دن جب بچے اسپتال سے رخصت ہو کر حویلی واپس آئے تو پورا خاندان ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ انس اور تیمور دونوں خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ دادی اور دادا نے دونوں بچوں کو گود میں اٹھایا اور ڈھیروں دعائیں دی، ڈھیروں دعاؤں سے نوازا، اور دادی نے کہا یہ بچے ہمارے خاندان کا مستقبل ہیں، اللہ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ شام کے وقت حویلی میں ایک خوبصورت محفل سجی ہوئی تھی۔ کزنز، چچا زاد، پھوپھیاں اور دیگر رشتہ داروں نے بچوں کو گود میں اٹھایا، محبت بھری باتیں کی اور سب کا دل خوشی سے بھر گیا۔ تانیہ کے بیٹے کا نام کیا رکھیں گے؟ تو سب سوچنے لگے۔ علی نے چہکتے ہوئے کہا مہوش کی بیٹی کا نام نور ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے خاندان کی روشنی بن کر آئی ہے۔ انس اور تیمور دونوں اس محفل میں شریک ہو کر اپنی بیویوں کو خوش دیکھ کر سکون محسوس کر رہے تھے۔ تمہاری قربانی کا کوئی حساب نہیں تانیہ، تم نے وہ سب کچھ کیا ہے جو میں نہیں کر سکا۔ انس نے تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے کہا یہ سب محبت ہے انس، آپ ساتھ گزارا ہر لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے، تانیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تیمور نے مہوش کے قریب جا کر اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا اور کہا مہوش تم نے مجھے سب سے بڑی خوشی دی ہے، میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے تم اور ہماری بیٹی۔ دانیہ اور مہوش دونوں نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک تھی جو اس لمحے کو یادگار بنا رہی تھی۔ حویلی کے دور و دیوار خوشیوں سے گونج رہے تھے اور سب کی دعاؤں نے ایک نئے باب کا آغاز کیا تھا۔ یہ نہ صرف دو ماؤں کی خوشی تھی بلکہ دو خاندانوں کا اتحاد تھا، اور یہ یادگار لمحہ ہمیشہ کے لیے دلوں میں محفوظ ہو گیا۔